جائے گا. حتیٰ کہ جانتے ہیں گزشتہ انبیاء اور رسول عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ جو انبیاء گزرے ہیں ان کا طریقہ، ان کی شریعت بھی ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا. اسی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اس رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ نے ذکر کیا اپنی اطاعت کا، وہاں پہ ساتھ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو اطاعت اور پیروی، فرما برداری، عبادت کا طریقہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جائے گا. دنیا میں کسی کا طریقہ نہیں لیا جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. جنت میں جانا ہے اگر کسی کو تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہی جنت میں جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پیر صاحب ہے، کوئی مفتی صاحب ہے، کوئی مولانا صاحب ہے، کوئی امام صاحب ہیں، کوئی بڑے صاحب ہیں، کوئی چھوٹے صاحب ہیں، کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کے ساتھ کسی کو نہیں ملایا جائے گا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کسی نے کوئی ایسا عمل کیا دین سمجھ کر، اسلام سمجھ کر، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو ریجیکٹ ہے. جب عمل ریجیکٹ ہو جائے گا تو عمل کرنے والا بھی ریجیکٹ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ اس دین میں، اس اسلام میں چلے گا. اب یہ ملے گا کہاں سے؟ لا الہ الا اللہ کی تفصیل، محمد رسول اللہ کی تفصیلات کہاں سے ملیں گی؟ قرآن مجید. ایک ہی کتاب ہے ہمارے پاس جہاں سے ہمارا دین اسلام ملے گا، وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے احکامات دیے ہیں، عقیدے کی باتیں بتائی ہے، دین اسلام کیا ہے، اللہ رب العالمین کس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، کس کام سے منع کیا ہے، وہ سارے باتیں قرآن مجید کے اندر ہیں. اور اسی کی تفصیلات. دوسری ہمارا اسلام کہاں سے ملے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، افعال سے، تقریر سے. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا صحابہ کرام نے کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا ہے، وہاں سے ہمارا دین اسلام ملے گا. قرآن سے اور حدیث شریف سے. قرآن مجید ہی کی تفسیر اور تفسیر حدیث شریف ہے، وہاں سے ہمارا دین اسلام ملے گا. اچھا، اب اس دین اسلام کو سمجھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے؟ اس کے لیے جماعت کون سی ہے؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنتی فرقہ وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی. جنتی فرقہ وہ ہے جس راستے پر، طریقے پر میں ہی اور میرے صحابہ ہیں. سارے صحابہ کرام جنتی ہیں. ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، فاطمہ ہے، عائشہ ہے، حفصہ ہے. جتنے امہات المومنین ہیں، جتنے صحابیات ہیں، جتنے صحابہ ہیں، سب سے ہماری محبت ہونی چاہیے. اور وہ لوگ جس طریقے سے اسلام کو سمجھے ہیں، جس طریقے سے اسلام پر چلے ہیں، اسی طریقے پر ہمیں بھی اسلام پر چلنا چاہیے. وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے. کسی صحابی سے نفرت نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے مسلمان ہیں ابو بکر، عمر، عثمان سے نفرت کرتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. بہت سارے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا امہات المومنین سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. وہ صحیح نہیں ہوگا. نہ وہ قرآن کے عقیدے کے مطابق ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، نہ صحابہ کرام کے جماعت کے طریقے کے مطابق. ہمیں سب سے محبت ہونی چاہیے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، فاطمہ، عائشہ، حفصہ، یہ سارے صحابہ کرام سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. اور جس طریقے پر وہ لوگ چلے ہیں اسی طریقے پر ہمیں بھی اسلام پر چلنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد تابعین ہیں، طبع تابعین ہیں. اس میں امام حنیفہ آ گئے، امام شافعی آ گئے، امام مالک آ گئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ سب آ گئے. پھر اسی طریقے سے محدثین کی جماعت ہے. امام بخاری ہے، مسلم، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی، ابن ماجہ. جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا ہے، ان لوگوں نے کیسے دین کو سمجھا ہے، اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے اور اسی طریقے پر ہمیں چلنا ہے. ہمیشہ جب کبھی بھی کوئی آدمی دین کی بات کرے تو ضرور اس میں یہ دیکھ لے اللہ کا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، امام حنیفہ، امام شافعی جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں ان لوگوں نے کیا ہے تو ہم کریں گے، نہیں تو نہیں کریں. کیونکہ آج بہت ساری چیزیں ہیں لوگوں نے بنا کے، ایجاد کر کے اس کو اسلام میں جوڑ دیا. تو ایجاد کا نام اسلام نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز بتاؤں، ایک ہے دنیا اور ایک ہے دین. دنیا میں ایجاد اچھی چیز ہے،
دنیا میں ایجاد اچھی چیز ہے، لیکن دین میں ایجاد بہت بری چیز ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کسی نے میرے حکم کے اندر یعنی میرے دین کے اندر میری شریعت کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا میں نے حکم نہیں دیا وہ ریجیکٹ. یہ ایجاد کرنا یہ دین اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے، ریجیکٹ ہے. لیکن دنیا کے معاملے میں جتنا چاہے ایجاد کریں، جتنی چاہے ترقی کریں، اچھی بات ہے. سمجھ گئے؟ تو دین اسلام کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اب دیکھیے لوگ محرم میں ماتم کرتے ہیں، ربیع الاول میں میلاد مناتے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں کرتے ہیں. اسی طریقے سے اولیاء کرام بزرگوں کا درگاہ بناتے ہیں، مزار بناتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، وہاں جا کے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں. وہاں جا کر کے لوگ وہاں جا کے دھاگے باندھتے ہیں، وہاں سے جا کر کے دھاگا لے کر کے آ کر دھاگے گلے میں، ہاتھ میں، پاؤں میں دھاگے باندھتے ہیں. اسی طریقے سے رجب کے کنڈے مناتے ہیں، شب برات مناتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسلام نہیں ہے. وہ اسلام نہیں ہے جو اسلام قرآن میں آیا ہے، جو اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے. لوگوں نے ایجاد کر کے بنا کے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جیسے میں نے کہا دین اسلام میں ایجاد بہت بری چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی منع فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا انہوں نے کچھ ایسے شریک بنا رکھے ہیں، پارٹنر بنا رکھے ہیں اللہ کے مقابلے میں اور رسول اللہ کے مقابلے میں، جو ان کو دین بنا کر کے، شریعت بنا کر کے پیش کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ کوئی بات ایجاد کرے، کوئی بات ایسی کہے جس کا قرآن میں ذکر نہیں آتا ہے، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین سے ذکر نہیں آتا ہے، اور لوگ کہیں یہ بھی دین ہے، یہ بھی اسلام عمل کرو.